اذان کا جواب کیسے دیں؟ تو اس کے بارے میں دو قسم کی احادیث مبارکہ آئی ہے۔ ایک حدیث مبارک عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن رواہ البخاری ومسلم وابو داود والترمذی والنسائی وابن ماجہ، کہ جس طرح مؤذن کہے تم بھی اسی طرح کہتے رہو، یعنی سیم ٹو سیم مؤذن کے الفاظ کو دہراؤ۔ یہ حدیث مبارک گویا اجمالی ہے۔ دوسری حدیث وہ تفصیلی ہے، وہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہیں، اور اس کو امام مسلم رحمہ اللہ، امام ترمذی رحمہ اللہ اور امام نسائی رحمہ اللہ نے لایا ہے۔ اس حدیث میں ہے کہ جب مؤذن کہے حی علی الصلاۃ اور جب کہے حی علی الفلاح تو اس کے جواب میں کہو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو اس حدیث میں لا حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ الفاظ تعلیم فرمائی ہیں کہ جب حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح مؤذن کہے تو اس کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ آپ کہیں۔ اسی وجہ سے اکثر محدثین نے یہ فرمایا ہے کہ یہ پہلی حدیث اجمالاً ہے اور یہ دوسری حدیث تفصیلی ہے، لہذا دونوں کو جمع کیا جائے اور اذان کا جواب اس طرح دیں۔ جب مؤذن کہیں اللہ اکبر تو تم کہو اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب وہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو تم کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ جب وہ کہے اشہد ان محمد رسول اللہ تو تم کہو اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب وہ کہے حی علی الصلاۃ تو تم کہو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب وہ کہے حی علی الفلاح تو تم کہو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب وہ کہے اللہ اکبر تو تم کہو اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب وہ کہے لا الہ الا اللہ تو تم کہو لا الہ الا اللہ۔ تو یہ دونوں احادیث مبارکہ پر عمل ہوا، لیکن بعض محدثین فرماتے ہیں جیسے کہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ اور اسی طرح علامہ محمد یوسف بنوری رحمہ اللہ نے معارف السنن صفحہ نمبر 237 جلد نمبر 2 میں لکھا ہے کہ میرا یہی معمول رہا کہ میں دونوں حدیثوں کو جمع کرتا تھا، لیکن میری سمجھ میں یہ آیا کہ شارع علیہ السلام کا مقصد دونوں کا جمع کرنا نہیں ہے بلکہ کسی ایک کا اختیار کرنا ہے، اس لیے کبھی ایک حدیث پر عمل کرنا چاہیے۔ مؤذن کے الفاظ سیم ٹو سیم دہرائے، حی علی الصلاۃ کے جواب میں بھی حی علی الصلاۃ کہیں، حی علی الفلاح کے جواب میں حی علی الفلاح کہیں، اور کبھی دوسری حدیث پر عمل کرنا چاہیے، یعنی حی علی الصلاۃ کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ۔